بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں توصیف عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسکلوزیو وتھ توصیف. ناظرین، پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے بلکہ 1 مہینے سے زائد کے دورانیہ سے ملک بھر میں جو میڈیکل کے طلباء ہیں وہ سراپا احتجاج ہے، اور ہمارا میڈیکل کے شعبے کو ریگولیٹری باڈی جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن، اس کے حوالے سے ان طلباء کی بہت سارے ریزرویشن ہیں، اور طلباء نے بہت سارے تحفظات اٹھائے ہیں. طلباء نے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے NLE ٹیسٹ پہ، اور جو طلباء ہیں انہوں نے MD CAT ٹیسٹ پہ بہت سارے تحفظات اٹھائے، احتجاج کیا، اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے جو ایگزام لیا گیا ہے. اس کے اوپر بہت سارے پروگرام بھی ہو چکے، اس کے اوپر بہت ساری خبریں بھی میڈیا میں چھپ چکی. اس پہ ہم اسی فورم پہ اور ہمارا نیشنل میڈیا بہت ساری شکایت کر رہا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے، اس کی جو اتھارٹی جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس کے اوپر اپنا جواب نہیں دے رہی اور سٹینڈ نہیں لے رہی کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اور آئندہ کی حکمت عملی نہیں بتا رہی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ. ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور آج ہم ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن مافیا جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا، انہوں نے کیا واردات ڈالی ہے ابھی جو MD CAT ٹیسٹ لیا گیا ہے، اور اس سے بچوں کا کیا استحصال ہوا ہے. اس میں کیسے ایک من پسند کمپنی کو اوبلائج کیا گیا ہے، اور اس کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں. اور اب وہ بچے جو 2 لاکھ بچے جنہوں نے ملک بھر سے 2 لاکھ تو صرف سیٹیں تھیں، کوئی تقریباً اس سے کئی گنا زیادہ بچوں نے ایگزام دیے، وہ سارے بچے ابھی تک جو ہے سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں. اس معاملے پہ گفتگو کے لیے ناظرین اس فورم سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوئے ہیں. آج ناظرین میں ڈاکومنٹ لے کے آیا ہوں. پاکستان میڈیکل کمیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ارشد تقی. انہوں نے ایک ڈیٹیل بریف لکھا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، اور کہتے ہیں کہ چور کہیں نہ کہیں اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے. ڈاکٹر جو تقی ہیں انہوں نے اپنی اس ڈیٹیل بریف جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نام لکھی ہے، اس میں انہوں نے خود سے بہت ساری چیزوں کا اقرار کر لیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں سے کہاں کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہاں آؤٹ آف وے جا کے کیا کام کیا ہے. ناظرین، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 4 مئی سے، کہ جس دن ایک ایڈورٹائزمنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن نیشنل میڈیا میں جاری کرتی ہے، جس کی تصویر ہم آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھائیں گے. اس ایڈورٹائزمنٹ میں پاکستان میڈیکل کمیشن ڈیمانڈ کرتی ہے انٹرسٹڈ پارٹیز سے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ملک بھر میں 1,75,000 اسٹوڈنٹس کے آن لائن ایگزام لینے کی اہلیت رکھتے ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دی 10 تاریخ، اور انہوں نے کہا جی کہ 10 تاریخ تک جتنی بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ اپنی نومینیشن اور اپنی جو پروپوزلز جو ہیں وہ ہمارے پاس جمع کرائیں. حسن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ 4 تاریخ کو جو ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، کوئی تقریباً 20 دن کے گیپ کے بعد ایک ایسی کمپنی کو یہ ٹینڈر ایوارڈ کر دیا جاتا ہے جو 5 تاریخ کو جا کے رجسٹرڈ ہوتی ہے. 4 کو ایڈورٹائز ہوگی اور 5 کو کمپنی رجسٹرڈ نئے سرے سے کی جاتی ہے، اور وہ جو نئی رجسٹرڈ کمپنی ہے اس کو کنٹریکٹ دے دیا جاتا ہے 10 سال کے دورانیے کا. اور اس 10 سال کے دورانیے میں اس کمپنی نے، جس کا نام ٹپس بتایا جاتا ہے، اس نے 10 سال کے دورانیے میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، جن میں NLE ٹیسٹ ہے، جس میں MD CAT ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ لینے، اور کمپنی کے ساتھ جو ریٹن سٹیٹمنٹ یا ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے سورسز اس امر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ریٹن ڈاکومنٹ بھی سائن نہیں کیا گیا. انہیں صرف ایک پروپوزل ان کی لی گئی، اور اتنی من پسند لوگ تھے کہ انہیں الاؤ کر دیا گیا کہ آپ پورے ملک میں سے بچوں کو سے رجسٹریشن ملے اور ان کے ٹیسٹ بھی کریں. ابھی جو حالیہ MD CAT ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، جو لیا گیا ہے، اس پہ بطور جو ایڈورٹائزمنٹ دی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ 1,75,000 اسٹوڈنٹس کا جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں پروپوزل چاہیے انٹرسٹڈ پارٹیز کی. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیسٹ جو ہے کلاؤڈ بیسڈ ہو سکتا ہے، اس پہ سیکیورٹی کا سسٹم کرنا ہے، اور اس کی جو کمپیوٹر جنریٹڈ جو ہے اس کا رزلٹ بھی تیار کرنا ہے، اور یہ تمام رسپانسبلٹی تو اس کمپنی کے ذمہ ڈالی جانی تھی جس کے پاس اسٹیبلش سسٹم ہوگا. اور وہ کمپنی جو ہے پورے ملک سے میڈیکل کے شعبے میں داخلوں کے خواہش مند طلباء کے ایگزام لے گی، اور ان کو پھر کمپیوٹر جنریٹڈ رزلٹ کے تحت ان کا میرٹ بنے گا، اور پھر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا. 4 تاریخ کے ایڈمیشن کے بعد 10 تاریخ اس 4 تاریخ کی ایڈورٹائزمنٹ میں لاسٹ ڈیٹ 10 بتائی گئی، اور جس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کی لاسٹ ڈیٹ 18 کی گئی.
18 तारीख तक बतौर सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वो बता रहे हैं कि हमारे पास 14 नॉमिनेशंस आई मुख्तलिफ़ कंपनियों की, और उन कंपनियों को जब हमने चेक किया तो हमें ये इत्तला मिली, हमें ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हुई कि इन 14 की 14 कंपनीज़ में से किसी एक कंपनी के पास भी इस तरह का एस्टैब्लिश सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो जो है पूरे मुल्क के बच्चों का सेंट्रलाइज एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकें। उनके पास कंप्यूटर सिस्टम इतनी कसीर तादाद में नहीं है, उनके पास पाकिस्तान भर के 20 शहरों में जैसे एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था, उनके पास कैंपसेस नहीं हैं, उनके पास इम्तिहान गाहें नहीं हैं। उसके लिए वो बता रहे हैं कि 14 कंपनियां हमारे पास आई, हमने उनको जो है एग्ज़ामिन किया, लेकिन वो हमारे मयार पूरा नहीं उतरी। उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद टाइम लिया और उस टाइम के बाद उन्होंने 2 कंपनियों को जो कहते हैं कि हमने स्क्रूटनाइज किया और उन 2 में से एक कंपनी पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो चूँकि यहाँ पे लोकल बेस्ड लोग हैं, उनके इंटरेस्ट हैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों के, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए हमने उसको रिग्रेट किया और एक ऐसी कंपनी को जो नो मौलूद थी और जिनका टेस्टिंग एग्ज़ाम में कोई बैकग्राउंड नहीं है इससे पहले, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि 4 तारीख की एडवर्टाइजमेंट है और 5 तारीख की उसकी रजिस्ट्रेशन है SCCP में। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट इस लेटर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ख़ुद बताते हैं कि हमने एक ऐसी कंपनी को जो है इसके लिए चूज़ किया जो इससे पहले तजर्बा नहीं रखती थी, लेकिन हमारे पास ये शवाहिद इकट्ठे हो गए थे कि इनका पाकिस्तान में एस्टैब्लिश सिस्टम बेशक नहीं है, लेकिन ये फ़ॉरेन में जो है टेस्ट जो है कंडक्ट करते रहें। नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊँ कि जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि ऐसी फर्म हमें चाहिए जो इंटरनेशनली एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती रही हो और उसका क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सर नाज़रीन एग्रीमेंट साइन हो, एग्रीमेंट JV किया जाता है इस कंपनी के साथ, और इस कंपनी को ये कहा जाता है कि आप टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट की मद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आपको इनिशियली कुछ नहीं पे करेगा। वो लोग जो इंटरेस्टेड तलबा हैं जो रजिस्ट्रेशंस जमा कराएंगे उसकी मद में जितनी रकम इकट्ठी होगी वो आपको दी जाएगी, और फ़ीस तालिब इल्म की फ़ीस जो होगी वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तय करेगा। जो नाज़रीन आपने देखा कि मुल्क भर के बच्चों से 6000 रुपये फ़ीस ली गई, और हमारे पास दस्तियाब डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट ने तैयार किया है वो बता रहे हैं कि 115 मिलियन 11 करोड़ 55 लाख रुपए की मद में एडवांस जमा होने वाली फ़ीस वो कंपनी को डायरेक्ट दे देगी कि आप इस खर्चे के साथ जो है एग्ज़ाम शुरू करें। और हमारे ज़राए समर की तस्दीक करते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अगले मरले में 90 मिलियन एक दिए गए, और अगली प्रपोज़ल जो उनकी तरफ से कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट जो है वो PMC को मसूल हो चुकी है और मज़ीद PMC अदायगी करने के लिए तैयारियाँ कर रहा है। नाज़रीन, इस सारे मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एतराज़ात उठाए, सवाल उठाए, इसमें पाकिस्तान नेशनल मीडिया ने सवाल उठाए, बहुत सारी सोशल मीडिया पे इस पे ऊपर बातें हुई, मुल्क भर के जो मेडिकल के तलबा हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए। इससे पहले NLE के टेस्ट में डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर रहे, उन्होंने जो है बहुत सारे मुजाहरे किए। मेडिकल के शोबे की जितनी भी तंजीमें हैं, पामी हो गई, इस्लामिक मेडिकल हो गई, पाकिस्तान मेडिकल हो, सारे लोग सरापा एहतजाज हैं। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में बैठे आमर लोग, और उनमें बताया जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो काले सफ़ेद के अकेले मालिक गर्दाने जाते हैं और वही तमाम फैसले करी जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई इसका असर नहीं हो रहा। इस टाइम तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कोई इसके ऊपर अपना आउटपुट नहीं दिया और कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं की कि जिससे जो एहतजाज सरापा एहतजाज लोग हैं उनको उनकी तशफ़ी हो सके और उनको मुतमईन किया जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट अपने इस जवाब में लिखते हैं, एक जगह पे बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, वो लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इतराज़ लगाया है कि जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन बाद में है और जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट पहले ही की है। तो उस पर प्रेसिडेंट जो हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वो बात को घुमा के कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साइड पे वो इकरार भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसी फर्म को दिया जो नो मौलूद थी, जिसका एक्सपीरियंस कोई नहीं था। खुद अपने पैराग्राफ में वो लिखते हैं, और साथ वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे ये एतराज़ लगाते हैं कि आपने लिखा है जी कि यूर एलिगेशन दैट टिप्स वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन May 5th 5 days after the deadline
on the of the advertisement which was made 10th of prima facie is 5 May and 5 day before after 10. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اعتراض لگایا کہ 5 دن پہلے رجسٹرڈ ہوئی، جبکہ 5 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 دن بعد نہیں، 5 دن پہلے رجسٹرڈ ہوئی ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراض تھا کہ یہ جو ہے کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کے 5 دن بعد رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ آگے چلیں تو ان کے اپنے جو ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر اس ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، جس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے خاص بات وہ ناظرین یہ ہے کہ شیر وائلیشن کی گئی ہے پیپرا رولز کی آرٹیکلز کو تقریباً 4 5 6 آرٹیکلز ہیں جن کی وائلیشن کی گئی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر معاملہ عدالتوں میں بھی جا چکا ہے۔ ہمارے پاس دستیاب ڈاکومنٹ جو ہے اس میں جو واضح انہوں نے وائلیشنز کی ہیں اس کو ڈسکس میں ناظرین آپ کے ساتھ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیپرا کے رول 13 جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ اگر کسی انٹرنیشنل فرم کو کسی پروجیکٹ کے لیے کسی جے وی کے لیے لیں گے تو اس انٹرنیشنل فرمز کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے 30 دن کا ان کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ ساری دنیا سے لوگ اپنی پروپوزل دے سکیں اور آن میرٹ جو ہے انسٹیٹیوشن جو ہے کمپنیز کو ہائر کر سکیں، لیکن انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا اور انٹرنیشنل فرمز ڈھونڈتے رہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے لوگ، اور اس پہ پیپرا کے رول 13 کی وائلیشن کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اگر انٹرنیشنلی کوئی کمپنیز مانگتے ہیں تو پیپرا کہتا ہے 15 دن کا آپ ٹائم دیں گے، اور اگر انٹرنیشنل فرمز آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو 30 دن کا ٹائم دینا ہوگا، جبکہ انہوں نے ڈھونڈ تو انٹرنیشنل فرمز رہے تھے اور ٹائم 7 دن کا دیا ہے، جو پیپرا رولز کی وائلیشن ہے۔ پیپرا رولز کے بہت ساری اور جو ہے آرٹیکلز جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس ایگریمنٹ کو جو من پسند کمپنی تھی اس کو oblige کرنے کے دوران۔ اس میں یہ بتاتے ہیں جی کہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس دستیاب ڈاکومنٹ کے تحت بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسی فرم چاہیے جس کے پاس کمپیوٹر سسٹمز کی اتنی تعداد ضرور موجود ہونی چاہیے کہ جو 1,75,000 بچوں کا ایگزامز لے سکے، اور جن کے ملک بھر کے 20 شہروں میں جن کے پاس دفاتر ہوں، جن کے پاس اپنے کیمپسز ہوں، امتحان گاہیں ہوں، ہالز ہوں، تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایگزام دے سکیں۔ جبکہ اوریجنلی جس کمپنی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا اور جے وی جس کے ساتھ کر لیا گیا، وہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ناظرین کہ وہ ایک نو مولود کمپنی تھی اور جس کے پاس اسٹیبلش سسٹم نہیں تھا، اور اس نے ایون ملک کے دیگر شہروں کو چھوڑ کے ایون اسلام آباد میں جو ایگزام کنڈکٹ کیا وہ ایک شادی ہال مارکی میں کیا، اور مارکی میں جیسے عارضی طور پہ سسٹم لگا کے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس کی جو آپ کو پتہ ہے ناظرین، اگر جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ ریگولر بیس پہ نہ یوز ہو رہی ہوں تو اس کی سگنلز کے ایشوز ہوتے ہیں، اور وہی ایشوز یہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ درپیش ہے، اور بچے بیچارے اپنے ٹائم شیڈول جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں پیپر حل نہیں کر پائے، کیونکہ جو سگنل اسٹرینتھ تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ تاکہ بچے کنٹینیوسلی توجہ کے ساتھ اپنا پیپر ٹائمنگ کے دوران ہی پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کہا گیا ہے جی کہ اعتراض یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے 115 ملین کی رقم وداؤٹ کسی سیکیورٹی کے، وداؤٹ کسی جو ہے کراس چیکنگ کے، وداؤٹ کسی پرفارمنس گارنٹی کے ادا کر دی ایک ایسی کمپنی کو جو نو مولود تھی اور جس کو ٹیسٹ لینے کا اس سے پہلے کا تجربہ کوئی نہیں تھا، اور پھر وہ 115 ملین استعمال ہونے کے بعد بھی آج بچے پورے ملک کے سڑکوں پہ ہیں، اور بچوں کا اعتراض ہے کہ یہ جو ایگزامز لیا گیا ہے اس کو ری شیڈول کیا جائے، اور یہ ایک ہیوی اماؤنٹ تھی جس کو جو ہے بغیر کسی سیکیورٹی کے انہوں نے ایک ایسی کمپنی کو دے دیا جو پاکستان میں اس سے پہلے وجود نہیں رکھتی تھی۔ ناظرین ہمارے ذرائع سمجھ کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے لوگ جو علی رضا ہیں، جو ان کے نیچے جو لوگ تھے، نیشنل میڈیا میں ہمارے ناظرین اس معاملے سے آگاہی رکھتے ہیں کہ یہ جے وی جو سائن ہوا اس سے پہلے اور اس دورانیے میں پچھلے 1 مہینے میں تقریباً 3 کے قریب ممبرز جو ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے وہ جو ہے ریزائن دے کے چلے گئے، ایک کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا،
ہماری ان سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن وہ فرمز جو انٹرسٹڈ تھی اس جو ہے ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، ان میں سے ایک کمپنی کا ہم نے بایو ڈیٹا لیا ہے، اور اس کا بایو ڈیٹا ہم کمپیریزن ناظرین آپ کے سامنے پیش کریں گے. جس کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا، جے وی جس کے ساتھ کیا گیا، اس کے مقابلے میں اس کمپنی کو جس کو جو ہے پریفرنس نہیں دی گئی. یہ ایک ناظرین ہمارے پاکستان میں ورچوئل بیسڈ یونیورسٹی ہے، ورچوئل یونیورسٹی کے نام سے، اور اس کا پاکستان بھر میں تقریباً 250 سے زیادہ کیمپسز ہیں جو مختلف شہروں میں اس کے کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی پروپوزل میں لکھا ہے کہ یہ پورے ملک میں ان کی ٹیسٹنگ باڈیز کام کر رہی، یہ بطور ٹیسٹنگ باڈی کام کر رہی ہیں. ملک بھر کے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں جن میں GIK ہے، جن میں FIA کی طرح ٹائپ کے ادارے ہیں، جس میں اور نیشنل اور قومی ادارے ہیں، ان کے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 20,000 کے قریب کمپیوٹنگ سسٹم ایک وقت میں دستیاب ہیں، جبکہ جس کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا انہوں نے اپنی پروپوزل میں 2500 کمپیوٹر سسٹم دستیاب ہونے کی آگاہی دی تھی. ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 120 شہروں میں ہمارے پاس کیمپسز کی سہولت موجود ہے، اور ہم ملک بھر کے 120 شہروں میں یہ جو ہے امتحان کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جبکہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے جس کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا، اس نے 20 شہروں کی جو ہے ذمہ داری اٹھائی، اور اس میں سے بھی ان 20 شہروں میں بھی فیڈرل کیپٹل کی سطح پہ آ کے انہوں نے شادی حالوں میں امتحان کنڈکٹ کیے. ورچوئل یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ہم اس کے نمائندے نہیں ہیں، ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت ملک بھر کے مین سٹریم کے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو وہ ٹیسٹنگ جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور ایک عرصہ دراز سے ان کے جو وہ ایگزامز لیتے ہیں ان کے رزلٹ کی بیس پہ بھرتیوں کا عمل ہو رہا ہے، داخلوں کا عمل ہو رہا ہے، اور کسی کے پہ کوئی اعتراض اس سے پہلے نہیں لگایا جا سکا. چند ایک شارٹ نام میں ناظرین اس کمپنی جو ورچوئل یونیورسٹی ہے وہ کن کن اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کے نام آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ موازنہ کر سکیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک ایسی کمپنی کو جو ملک بھر میں اسٹیبلش سسٹم رکھتی ہے، ملک بھر کے ریکگنائز اداروں کے ساتھ وہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے، اس کو جو ہے نظر انداز کر کے انہوں نے ایک نو ملوک کمپنی کو جو ہے ٹینڈر ایوارڈ کیا، اور پھر اس کو بھاری ادائیگیاں کر دی گئیں. ہمارے پاس دستیاب جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ورچوئل یونیورسٹی اس ٹائم تک UET لاہور، GIK سوابی، پاکستان انجینئرنگ کونسل، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان، نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، پاکستان انجینئرنگ کونسل، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف وا، اس ٹائپ کے دیگر بھی ادارے ہیں جن میں وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اور میرٹ پہ ایڈمیشن بناتی ہے. ناظرین اس ساری صورتحال میں پچھلے تقریباً 2 دنوں سے میڈیکل کے ایڈمیشنز کے خواہش مند طلباء نے جو ہے 23 تاریخ جو ہے ڈیڈ لائن دی تھی پاکستان میڈیکل کمیشن کو کہ جو آپ نے ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا ہے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے، اگر وہ آپ اس کو ری شیڈول نہیں کرتے تو ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. اور پچھلے 2 دن سے ملک بھر سے طلباء جو ہیں میڈیکل کے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر ہیں. کل رات پوری انہوں نے میڈیکل کمیشن کے باہر گزاری، اور آج بھی وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے سراپا احتجاج ہیں. لیکن ہماری جو وزارت صحت ہے، جو ہماری کنٹرولنگ باڈیز ہیں، جو پاکستان میڈیکل کونسل ہے، جو پاکستان میڈیکل اتھارٹی ہے، اور جو اس میں بیٹھے ہوئے افسران ہیں، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، اور وہ اس کے اوپر کوئی رپلائی نہیں دے رہے. ناظرین ہم اس فورم پہ اگلے پروگرام میں وہ جو سراپا احتجاج طلباء ہیں ان کے ایک وفد کو بھی انشاءاللہ بلا رہے ہیں، اور ان کے منہ سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہے، اور پاکستان میڈیکل کمیشن کیوں کر ان کی ڈیمانڈز پر پورا نہیں اتر رہا. اس حوالے سے نئی فردر کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، جب تک مزید اپڈیٹ لے کے آنے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.